دنیا اکثر ان لوگوں کو پسند کرتی ہے جو خاموشی سے برداشت کرتے ہیں، لیکن جب وہی لوگ اپنی بات رکھتے ہیں تو سماج انہیں بدتمیز یا باغی کہہ دیتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اگر کتے کو انسان 3 دن روزانہ خوراک ڈالے تو کتا 3 سال اس انسان کو نہیں بولتا۔ اگر انسان کو انسان 3 سال کھانا دے تو انسان 3 دن بعد بھول جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اور آگے جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ خون کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے، اور اس فن کا نام ہے برداشت۔ کچھ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کے لیے صرف تب ہی خوشی کا باعث بنتے ہیں جب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دولت پر کبھی تکبر مت کیا کریں، اس لیے کہ اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک ایسے داغے نے ختم کیا ہے جسے اس نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ اکثر اوقات ہمیں بھی ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاص اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ جوڑ دیتا ہے۔ جتنی خوشی عام انسان کو اللہ سے بات منوا کر ہوتی ہے، اتنی اللہ والے کو اللہ کی مان کر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ شجرہ دیکھ کر نہیں بلکہ کردار کے بنا پر تعلق بنائے، کیونکہ رنگ و نسل دیکھ کر جانور پالا جاتا ہے، اور انسان کی پہچان فقط کردار ہے۔ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ آپ اپنی تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیں اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو، کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی رب پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ بیوی کو پیار کی مار مارو اور شوہر کی اطاعت کی، پھر یہ بیوی تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گی، اور شوہر تمہیں اپنی اس جنت کی مالکن بنا دے گا۔ بیوی اپنے خاوند کی غربت، بدصورتی اور مصروفیات پر تو صبر کر سکتی ہے، مگر وہ اپنے خاوند کی بد اخلاقی برداشت نہیں کر سکتی۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ ہے؟ فرمایا ہاں، جب کوئی سفید پوش مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کرے جو بولتے کچھ، کرتے کچھ اور ہوتے کچھ ہے۔ جب دل میں ضد، طبیعت میں میل اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تمانے جیسا ہے کہ لے دوبارہ کوشش کر لے، پہلی والی گولی مس ہو گئی تھی۔ مرد اپنی آنکھیں نیچے نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔
بہتر کام نہ ہونے کا بہانہ وقت نہ ہونے کی وجہ نہ بنائے، کیونکہ آپ کا دن بھی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور کامیاب لوگوں کا بھی۔ اس سے پہلے کہ ہم سب سے کچھ چھین جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہے، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ زندہ شخص کی قدر کرے، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ کسی نے درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہے؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہے، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ اگر پسند کی عورت چاہتے ہو تو پہلے عورت کی بھوک مٹانا۔ عورت کی بھوک 4 چیزوں میں ہے: دولت، شہرت، عزت اور خوشامد۔ اے اللہ، تو ہمارے دل کی تڑپ اور ہماری بے بسی خوب جانتا ہے۔ ہماری وہ خاموش دعائیں جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ان پر اپنی خاص رحمت سے کن فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔